لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريک لک۔ مکہ المکرمہ کے قیام کے دوران ہی تاریخ آتے آتے حج کی تاریخ آ جائے گی، حج کا زمانہ آ جائے گا۔ حج کا زمانہ 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ذی الحجہ تک ہے، 5 دن ہے۔ 5 دنوں میں حج کے تمام ارکان ادا کیے جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک۔ 8 ذی الحجہ دن شروع ہوتا ہے، 7ویں ذی الحجہ کا دن ختم ہو کر کے رات آتی ہے تو 8ویں ذی الحجہ کی رات آ جاتی ہے۔ وہاں معلم کے نظام کے مطابق وہاں کے لوگ آپ حضرات کو 8ویں ذی الحجہ کی رات ہی مینا کے لیے روانہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامان آپ کو تیار کر لینا ہے۔ سامان کیا رکھنا ہے؟ ایک بیگ رہے گا، بیگ میں 1 سیٹ کپڑا رہے گا، 1 جوڑا احرام رہے گا، 1 جائے نماز رکھ لیجئے، تسبیح کے ساتھ دانے رکھ لیجئے، تسبیح رکھ لیجئے، ٹوپی رکھ لیجئے، مسواک رکھ لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کچھ کھانے پینے کے خشک سامان، سوکھی چیز وہ بھی رکھ سکتے ہیں، وہ بھی رکھ لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ یاد رکھیے مینا کے روانہ ہونے سے پہلے آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے۔ حج کا احرام باندھیں گے 7ویں ذی الحجہ کے عصر اور مغرب کے درمیان، بہتر ہے کہ آپ باندھ لیجیے۔ یہ احرام باندھنے سے پہلے افضل ہے غسل کر لیجیے، اگر غسل کا موقع نہیں ہے وضو کر لیجیے۔ جس طریقے سے آپ نے مدینہ منورہ سے آنے کے دوران یا نفلی عمرہ کرنے کے دوران آپ نے احرام باندھا ہے، اسی طرح سے آپ احرام باندھیں گے۔ ایک چادر کا تاون بنانا ہے، ایک چادر کو آپ کو اور لینا ہے، سر ڈھانپ کر کے 2 رکعت نماز احرام پڑھنا ہے اور اس کے بعد حج کی نیت کرنی ہے۔ جی آپ عصر اور مغرب کے درمیان بلڈنگ میں اطمینان کے ماحول میں احرام باندھ لیجئے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان عشاء کی نماز آپ کی جو قیام گاہ ہے وہاں سے جو قریب مسجد ہے آپ وہاں مسجد جائیے، عشاء کی نماز ادا کیجیے۔ سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد اطمینان سے 2 رکعت نماز احرام سب ڈھانپ کر کے ادا کر لیجیے اور اس کے بعد نیت کیجیے، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے حق میں آسان فرما کر کے قبول فرما لیجیے۔ حج کی نیت کر لیا آپ نے، سر سے احرام کے کپڑے کو ہٹا دیا، اس کے بعد اب آپ 3 مرتبہ وہی تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا، اب احرام کی حالت میں آ گئے۔ احرام کی حالت میں آ جانے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں آپ پر آ گئی۔ اب اس کے بعد آپ کو حالت احرام میں بلڈنگ آ جانا ہے۔ بلڈنگ آئیے، آرام کیجئے، 11، 12، 1 کے دوران یا 2 بجے یا 3 بجے جب معلم کو سہولت ملے گاڑی بس لگے گی، آپ کو اٹھایا جائے گا، پھر انشاءاللہ وہاں سے آپ مینا جائیں گے۔ مینا پہنچیں گے، خیمہ نمبر آپ کو معلم کے طرف سے دیا جائے گا، اس کو سنبھال کر کے رکھنا ہے۔ اپنا خیمہ پہچان لیجئے، خیمہ میں رہیے اور اطمینان سے 8ویں ذی الحجہ کا پورا دن آپ کو مینا میں گزرے گا۔ وہاں رہیے، خیمہ کے اندر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کے وقت میں
عصر کی نماز پڑھنی ہے عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز پڑھنی ہے مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں، آپ احرام کی حالت میں ہیں، تلبیہ کا ورد بھی رکھیے، تلاوت کا اہتمام بھی رکھیے، ذکر اذکار کیجئے، استغفار کیجئے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نوافل کا اہتمام کیجئے۔ یہ پورا دن مینا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قبول فرمایا ہے، اپنی عبادت کے لیے دن بھر عبادت بھی گزریے، اس کے بعد پورا دن گزرے گا، رات آئے گی، ایک نویں ذی الحجہ کی رات ہوگی۔ عام طور پر اس زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد 10، 11، 12 بجے سے معلم کے لوگ خیموں سے حاجیوں کو لے کر کے عرفات لے جاتے ہیں۔ بہتر تو ہے نویں ذی الحجہ کی بدر کی نماز مینا میں ادا کی جائے، افضل ہے، لیکن آپ اس افضل کے چکر میں نہ رہے، معلم کے نظام کے مطابق آپ چلیے، آپ اطمینان سے معلم کے اشارے کے ساتھ جب وہ آپ کو عرفات لے جائے آپ عرفات چلے جائیں، عرفات جائیں گے۔ فجر کا وقت کبھی کبھی ہو جاتا ہے، فجر کی نماز وہیں پڑھنی پڑتی ہے، آپ جائیں گے خیمہ دیکھ کر کے خیمہ میں آپ اپنا سامان رکھیے، وضو وغیرہ کر لیجئے، فجر کی نماز کا وقت ہو جائے فجر کی نماز پڑھ لیجئے، آرام کیجئے۔ یہ عرفات کا وقت نہیں ہے، یہ وقوف عرفات کا وقت نہیں، زوال کے بعد ہے، زوال تک آپ آرام کر سکتے، زوال جیسے شروع ہو جائے زوال کے بعد سے یہ عرفات کے وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے پہلے تیاری کر لیجیے، وضو وغیرہ سے ڈھنگ سے فارغ ہو جائیے، پھر اطمینان سے آپ زوال کے بعد عرفات کا وقوف کیجیے۔ وقوف کیا ہے؟ عرفات میں فہر کا ہے، آپ کیسے کھا لیں گے؟ نماز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، دعا کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ۔ یہ عرفات کا میدان، یہ عرفات کا دن، یہ عرفات کی تاریخ، یہ عرفات کا مقام بہت قیمتی مقام اور بہت قیمتی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ زوال کے بعد آپ عرفات میں رہیں گے غروب تک، ظہر کا وقت ہو جائے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کیجیے اپنے خیمے میں، عصر کا وقت ہو جائے عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کیجیے اپنے خیمے میں، ظہر سے عصر تک کے درمیان بہتر ہے چوتھا کلمہ کا مظاہرہ کیجیے۔ حدیث پاک کے کراتا ہے امام الانبیاء فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے اور ہم سے پہلے تمام نبیوں نے عرفات میں جو دعا مانگی ہے اور جو سب سے افضل ترین دعا ہے وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا کیجیے، یہ پڑھیے، اس کے علاوہ جو دعا پڑھنا چاہے پڑھیے۔ عصر کا وقت ہو جائے گا عصر کی نماز پڑھیے، اس کے بعد بہتر ہے خیمہ سے باہر نکلیے، باہر نکل کر کے قبلہ کے طرف رخ کر کے جتنا وقت ہو سکے اور جتنی دیر تک آپ کھڑے ہو سکے کھڑے ہو کر کے اطمینان کے ماحول میں دعا کیجیے۔ یہی ہے اصل دعا کا وقت، دعا کیجیے، دعا کرتے کرتے غروب کا وقت ہو جائے گا۔ جی اللہ کے نبی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب حاجی حج کو پہنچتا ہے عرفات کے میدان میں حالت احرام میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ ہمارے بندے ہیں، یہ کہاں کہاں سے فراغت بال ہو کر کے ہمارے دربار میں کھڑے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟
فرشتے عرض کرتے ہیں میرے اللہ یہ آپ کے بندے آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو یہ جو دعا کریں گے ہم ان کی ساری دعا کو قبول کر لیں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے فرشتوں گواہ رہو عرفات کے میدان میں جس بندے کے حق کے بارے میں یہ سفارش کرے گا ہم ان کی سفارش کو رد نہیں کریں گے۔ اتنی مبارک حاضری عرفات کی حاضری، عرفات کے میدان میں آپ وقوف کریں گے مغرب تک، مغرب سے پہلے آپ کو روانہ کرنا شروع کریں گے، آپ وہاں سے آئیں گے نبی ذی الحجہ کا دن گزار کر کے عرفات کے بعد مزدلفہ۔ بسا اوقات ٹریفک کے وجہ سے وہاں کی بھیڑ بھاڑ کے وجہ سے راستہ جام ہو جاتا ہے اور مزدلفہ پہنچتے حاجی تھک جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 11 بجے رات پہنچے، 12 بجے رات پہنچے، 1 بجے رات پہنچے، جیسا بھی ہو آپ نظام کے مطابق مزدلفہ پہنچیں گے۔ صرف یہ خیال رکھنا ہے راستے میں مغرب کی نماز آپ کو نہیں ادا کرنی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ پہنچ کر کے مزدلفہ میں آپ کو ادا کرنی ہے۔ آپ پہلے مزدلفہ آئیں گے، یہاں یہ خیال رکھا جائے جو مزدلفہ کا ایریا ہے، ایریا کے چاروں طرف حکومت سعودیہ نے بورڈ لگا دیا ہے، آپ بورڈ دیکھ کر کے مزدلفہ کے ایریا میں چٹائی ڈالیے، سامان رکھیے، وضو کیجئے، سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کیجئے، پھر عشاء کی نماز ادا کیجئے، پھر مغرب کی بعد کی 2 سنت پڑھیے، پھر عشاء کے بعد کی 2 سنت پڑھیے، پھر 3 وتر پڑھیے، اس کے بعد آرام کیجئے، تھوڑی دیر آرام کیجئے۔ دوسرا اہم کام کیا کرنا ہے آپ کو 70 کنکریاں جمرات کی رمی کے لیے اور شیطان کو مارنے کے لیے مزدلفہ سے لینا ہے۔ آج کل حکومت سعودیہ نے مزدلفہ کے ایریا کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ کنکریوں کا انبار لگا دیا ہے، آپ کنکریاں لیجیے۔ ہمارے حاجی صاحبان جاتے کبھی کبھی بڑا پتھر لے کر جاتے، پتھر نہیں لینا ہے، کنکری لینا ہے، چنے کے دانے کے برابر یا مٹر کے دانے کے برابر یا اس سے اور تھوڑا سا بڑا آپ لے لیجیے، وہاں پانی ہے، پانی سے صاف کر لیجیے، صاف کر کے بٹوے پر رکھ لیجیے اور پھر اس کے بعد آرام کر لیجیے۔ تہجد کا وقت ملے 2-4 نفلیں پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے، فجر کی نماز پڑھیے۔ اب یہاں رک کر کے ہم کو 2 منٹ میں سمجھا رہا ہے، فجر کے بعد سے لے کر کے سورج اٹھنے سے پہلے تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مزدلفہ کے ایریا میں حاجی کا ٹھہرنا واجب ہے۔ ہمارے حاجی صاحبان ایسا کرتے کبھی فجر کی اذان کا وقت ہو جائے، جماعت کا وقت ہو جائے، نماز کے لیے نماز پڑھا دے امام صاحب اور سلام کے بعد حاجی صاحبان نکل جاتے کام میں نہ کریں، جی آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، دعا وغیرہ کر لیجیے۔ ٹھیک جب سورج اٹھنے کا وقت ہو جائے تو اب آپ مزدلفہ سے نکلیں گے کہاں؟ مینا کے لیے۔ وہ مینا کے لیے جانے میں معلم کا سارا سسٹم فیل ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ بس سے جانا چاہیں نہیں جا سکتے، وہاں سے آپ کو پیدل ہی جانا ہے اور مینا کے جس ایریے میں آپ کا خیمہ ہوگا بہت زیادہ دور چلنا بھی نہیں، جو پٹا وغیرہ ہے اس میں سڑک نمبر وغیرہ رہتا ہے، اگر وہ سڑک نمبر پر آپ چلے تو آسانی کے ساتھ اپنا خیمہ پہنچ جائیں گے، خیمہ جائیں گے اور خیمہ پہنچ کر کے کچھ آرام کیجیے۔ آج کے دن 10ویں ذی الحجہ ہے، 10ویں ذی الحجہ کو حاجی کے 3 بڑے کام کرتے یاد رکھیے۔ سب سے پہلا کام کرنا ہے جمرے عقبہ جو بڑا شیطان ہے اس کی رمی کرنی ہے، دوسرا کام کرنا ہے قربانی کرنی ہے، تیسرا کام کرنا ہے سر کا حلق کرنا ہے، چوتھا کام کرنا ہے طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ آپ خیمہ آئیے، آرام کیجئے،
10-11 بجے آپ رمی کے لیے نکلیے. جمرہ عقبہ مینا کا لاسٹ ایریا میں ہوتا ہے, آپ وہاں جائیے, بڑا شیطان کا ایریا ہے, وہاں پہنچیے اور وہاں پہنچ کر کے 7 کنکریاں آپ کو مارنی ہے, اور اس طرح سے مارنی ہے کہ کنکری جو دائرہ بنا ہوا ہے اسی دائرے کے اندر گرے. کنکری مارنے کے وقت 2 انگلیوں سے پکڑیے کنکری کو اور دعا پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر رحمن للشیطان و رضن للرحمن. ایک کنکری ماریے, دعا پڑھیے. اگر دعا یاد ہے ٹھیک ہے, یاد نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں یہ خیال رہے اس ایریا میں جو دائرہ بنا ہوا ہے اس دائرہ سے تقریباً 5-6 ہاتھ فاصلے پر آپ کھڑے رہیے. اگر سامنے رہیں گے بسا اوقات حاجی کا ہجوم آپ کو لے ڈوبے گا, اس لیے 4-5 ہاتھ فاصلے پر کھڑے ہو کر کے 7 کنکریاں ماریے. جی کنکریاں مار کر کے آپ آئیں گے, قربانی کا جو نظام ہوگا آپ کی قربانی ہوگی. اس کے بعد آپ کا سر کا حلق ہے, سر کا حلق ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ کو طواف زیارت کرنا ہے. طواف زیارت کے لیے آپ کو مکہ المکرمہ حرم پاک جانا ہے. حرم شریف رات کو کسی حصے میں جائیے, جا کر کے آپ کو کیا کرنا ہے, طواف کرنا ہے. طواف زیارت کے لیے احرام کی حالت میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر حلق کر لیا, احرام سے آپ فارغ ہو گئے, بس ہو گیا. طواف زیارت کے لیے احرام کی حالت میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کرتا پاجامہ میں بھی کر سکتے. جی طواف کرنا ہے, صفا مروہ کی سعی کرنی ہے, وہ ہو گئے. اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیں گے مینا. مینا کو 11 کی رمی کرنی ہے, 12 کو رمی کرنی ہے. خیال یہ رکھا جائے 11 کی رمی کرنی ہے زوال کے بعد, 12 کی رمی کرنی ہے زوال کے بعد. 11 کی رمی تینوں جمرات یعنی تینوں شیطان کی رمی کرنی ہے. جمرہ اولا پہلا شیطان, جمرہ وسطیٰ دوسرا شیطان, جمرہ عقبہ بڑا شیطان, لاسٹ میں جو ایریا بنا ہوا ہے. خیال یہ رکھے پہلا شیطان کو 7 کنکری مارے. اگر موقع مل جائے قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کر لے, موقع نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے درمیانہ شیطان کو 7 کنکری مارے, موقع مل جائے قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کر لیجئے. قبولیت کا مقام اور وقت ہے, موقع نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں. اور لاسٹ ایریا میں جمرہ عقبہ ہے, بڑا شیطان ہے, 7 کنکریاں وہاں مارنی ہے. پھر اس کے بعد سیدھے اپنا خیمہ آئیے. 12 ذی الحجہ کا دن ہے, زوال کے بعد ہی رمی کرنی ہے. زوال کے بعد اسی طرح سے تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. تینوں جمرات کی رمی کریں گے. غروب سے پہلے مینا چھوڑ کر کے آپ اپنی بلڈنگ میں آ جائیں گے. حج آپ کو مکمل ہو جائے گی, حج کے ارکان پورے ہو جائیں گے. ایک مسئلہ 2 منٹ میں سن لیجیے, اس کے بعد نماز کی تیاری کیجیے. 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ کی جو رمی ہے, بسا اوقات وہاں فجر کے بعد ہی سے رمی شروع ہو جاتی ہے. بسا اوقات نہیں, عام طور پر دوسرے ممالک کے حاجی صاحبان 11 ذی الحجہ کو فجر کے بعد ہی مار دیتے ہیں, 12 ذی الحجہ کو فجر کے بعد ہی مار دیتے ہیں. آپ کو نہیں مارنا, یاد رکھیے. آپ کی رمی 11 کو 12 کو جو رمی ہے وہ زوال کے بعد اصل وقت شروع ہوتا ہے. زوال کے بعد سے لے کر کے غروب تک یہی وقت ہے. غروب کے بعد مار سکتے ہیں, مجبوری ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن زوال سے پہلے اگر مار دیا اس رمی کا کوئی اعتبار نہیں, دم دینا پڑے گا. دوسرا مسئلہ سمجھ لیجیے, ہم کھا کر کے ہماری حاجی صاحبان بسا اوقات کہتے چلو بھائی ہمارے طرف سے تم ہی رمی کر دینا, ہمارا مائک بن جانا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ چلنے کے لائق ہی نہیں ہے تو دوسرا آدمی رمی کر دے گا تو چل جائے گا, اور اگر آپ چلنے کے لائق ہے تو دوسرا آدمی رمی کرے گا تو اس رمی کا اعتبار نہیں ہے. حج کے ارکان اس طریقے سے مکمل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سفر حج کو بے حد آسان فرما دے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.